ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما گزارش ہے کہ جو درمیان میں تشریف فرمائے وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، اس طرف ماحول بن جائے گا مجلس کا. شکریہ، جزاک اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد وآل محمد. ایسا کچھ کر لیں گے بھائی، یہ مسلسل نیچے جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کا اگر تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر دیں. جی یہ نیچے جا رہا ہے آہستہ آہستہ. بل محمد وآل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح. ایک بار اور صلوات لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ. صلوات بر محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعرہ صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجلس امام سے منسوب ہے کہ جن سے ہمارا مذہب منسوب ہے. اس فقیری کا جملہ ہے ایک مقام پر کہ ہمارا مختصر تعارف یہ ہے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتظر امام زمانہ کے ہیں، اور مذہب جعفری ہے.
چونکہ گفتگو نیوزی لینڈ میں ہو رہی ہے تو میں آپ کو آپ کی مثال دوں کہ کبھی پوچھا جائے کہ بھئی دنیا کا سب سے بہترین اور بیسٹ اور خالص منو کا ہنی کہاں سے ملے گا، تو شاید سب سے پہلے آپ کی سرزمین کا نام آئے۔ اسی طریقے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ خالص شریعت محمدی کہاں سے ملے گی، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی ہیومن ملاوٹ نہ ہو، تو وہ ہے صادق آل محمد کا درس۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ فقہ جعفری در حقیقت وہی فقہ باقری ہے، فقہ باقری وہی فقہ امام زین العابدین ہے، فقہ امام زین العابدین وہی فقہ حسینی ہے، وہی فقہ حسنی ہے، وہی فقہ علوی ہے، وہی فقہ محمدی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام ایک مقام پہ تشریف لے جا رہے تھے، یہ کچھ تمہیدی مراحل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک موضوع تک ہم اور آپ مل کر پہنچیں، کہ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام اعظم ہیں، تو وہ تشریف لائے امام کے پاس، اور ان کے ہاتھ میں، امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، تو صادق علیہ محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں چونکہ عصا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا سن و سال تو اتنا زیادہ نہیں، تو آپ عصا لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے، اس لیے میں تبرکاً اسے ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ کا جو عصا تھا اس کا بوسہ لیا، تو جب انہوں نے رسول اللہ کے عصا کا بوسہ لیا تو امام صادق علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے بلا تشبیہ اپنی آستین مبارک کو اونچا کیا اور فرمایا کہ ھذا لحم رسول اللہ و ھذا دم رسول اللہ، یہ جو تم رسول اللہ کے عصا کا بوسہ لے رہے ہو تو یہ رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے۔ یعنی امام صاحب کہنا چاہتے تھے کہ جب عصا کا اتنا احترام ہے تو رسول اللہ کے خون کا کتنا احترام ہے اور ان کے گوشت کا کتنا احترام ہے۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجے گا، نام رسول اللہ، نام امام صادق علیہ السلام، صلی علی محمد۔ تو بہرحال امام علیہ السلام ان امور کے ذریعے سے ایک حجت کو تمام کرنا چاہتے تھے کہ اگر تم فقہ جعفری کے مقابلے میں کوئی اور فقہ وضع کرتے ہو تو یہ امام صادق علیہ السلام کے مقابل پر آنا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے مقابل پر آنا ہے۔ تو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ جیسے مولا علی علیہ السلام کے اگر ردیف میں یعنی پیرلل کوئی معاذ اللہ مثلاً سقیفہ کے غاصبوں کا نام لے تو آپ کو برا لگے گا اور بے احترامی لگے گی مولا علی علیہ السلام کے نام کی، اسی طریقے سے اگر صادق علیہ محمد کے مقابلے میں اگر کوئی اور کسی امام فقہ کا نام لے تو یہ ویسے امام صادق علیہ السلام کی کوئی عظمت نہیں بیان ہو رہی، یہ درخت امام صادق علیہ السلام کی بے احترامی ہو رہی ہے، اس لیے کہ صادق علیہ محمد سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خالصہ ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی آیا وہ وضع کردہ تھا، وہ اس میں ہیومن فیبریکیشن تھی، اور یہ امام علیہ السلام نے بارہا اس کو سمجھایا، اس خاطر ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام کی شہادت اس پر ایک اہتمام تو ہونا ہی چاہیے۔ خاص طور پر علماء بزرگان یہ کہتے ہیں، آپ ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائیں 15 شوال المکرم کی اس روایت کی مناسبت سے، 25 شوال المکرم بھی ایک روایت ہے جو امام علیہ السلام کے خود جنت البقیع حرم تو ہے نہیں امام کا، یہ بھی ایک امام کی ایک مظلومیت ہے جس کا مصائب میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، تو امام کے وہاں کی ایک مخصوصی 25 شوال المکرم بھی ہے، لیکن 15 شوال المکرم بھی ہے۔ خاص طور پر ہند و پاک کے جو مومنین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر جو زیادہ بڑی مخصوصی امام جعفر صادق السلام کی شہادت کی بطور شہادت منائی جاتی ہے وہ 15 شوال المکرم ہے، اس لیے 15 شوال المکرم سے 25 شوال المکرم تک بعض مقامات پر ایران و عراق میں ایام صادقیہ کے نام سے مجالس بھی منعقد ہوتے ہیں، جیسے ایام فاطمیہ ویسے ایام صادقیہ۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ، ان کی ایک نصیحت بھی آپ تک پہنچاؤں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام میں سے ہر ایک کی شہادت پر اہتمام کرو، لیکن کم سے کم جو 4 شہادتیں ان میں خاص الخاص اہتمام کرو، جن میں سے 3 شہادتیں آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ایام عزا، مولا علی علیہ السلام کے ایام علی، بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کے ایام فاطمیہ، اور خاص طور پر کہتے ہیں صادق علیہ محمد کے ایام صادقیہ۔ یہ سب سے زیادہ اگنورڈ شہادت ہے، مل کے صلوات بھیجے گا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کو جب آپ اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں تو جو سقیفہ کے غاصب ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی شہادت کو جب آپ اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کا کس نے غصب کیا تھا، اور وہ بچوں تک بات پہنچتی ہے، ولایت کے ساتھ برات بھی پہنچتی ہے ایام فاطمیہ کے ذریعے سے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو منانے سے جو یزیدیت اس کا پورا سلسلہ ہے وہ آگے ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور صادق علیہ محمد کی شہادت کو جب اہتمام کے ساتھ اور صحیح معرفت کے ساتھ منائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام کے مقابلے میں کون کون باطل امام تھے کہ جن کا سلسلہ آج تک
امامت کے نام پر جاری و ساری ہے، جبکہ وہاں پر سوائے بطلان کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس لیے آپ کو ایک بات پر تعجب ہوگا، امام علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان میں امام جانتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا کہ بعض ایسی احادیث ہوں گی کہ جو بعد میں وضع کر لی جائیں گی، گڑھ لی جائیں گی۔ تو اب کیا کیا جائے کہ اگر جب شیعوں تک ہمارے شیعوں تک ایسی احادیث پہنچیں کہ جس میں ایک حدیث میں ایک کہا جا رہا ہے بات اور دوسری حدیث میں دوسری بات، دونوں میں صادق آل محمد ہی کا نام ہے، تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ تو اس کے طریقے امام نے بتلائے۔ ان میں سے ایک طریقہ پتہ ہے کیا بتلایا امام نے؟ اس میں سے ایک طریقہ خود امام نے بتلایا کہ اگر دو حدیثیں دونوں ہمارے نام سے تم تک پہنچی ہیں تو کس کو لوگے، کس کو چھوڑو گے؟ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سند کس کی زیادہ مضبوط ہے۔ اب فرض کیجیے کہ دونوں کی سند برابر ہے، یا آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی حدیث تو نہیں کہ جو قرآن سے مخالفت رکھتی ہے، تو ظاہر ہے فضربوا الجدار، اس کو دیوار پہ دے مارو، ہم قرآن کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن دونوں میں کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن کے خلاف ہے، کیا کوئی ایسی بات تو نہیں جو سنت قطعیہ سے خلاف ہے، جو رسول اللہ سے ایک اسٹیبلش سنت ہے اس کے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ تو امام صادق علیہ السلام کی زبانی بیان ہو نہیں سکتی، تو اس کو چھوڑ دو۔ اب دونوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بالآخر پھر آپ کس کو لیں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ تقیہ میں کون سی تھی، بغیر تقیہ میں کون سی تھی۔ اگر یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ تقیہ میں کون سی، بغیر تقیہ میں کون سی، تو ایک طریقہ امام نے بتلایا، اس پہ آپ کو تعجب ہو، اصول فقہ میں اس میں پوری بحث ہے، حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی، وہ ہے ما خالف العامہ۔ یعنی اگر بڑا سادہ الفاظ میں کہوں تو مثلاً برادران سنت کے امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان کا جو فتویٰ ہے عامہ، یعنی ان ائمہ میں سے جس کا جو فتویٰ اس کے خلاف جو ہے وہ لے لو حدیث۔ بھئی یہ کیا معیار ہے؟ یہ کیا معیار ہے؟ یہ کیوں امام نے معیار دیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ لے لو؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صادق کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب آپ کسی الگ فقہ کو اسٹیبلش کرنا چاہیں گے امام کے مقابلے پر، تو اگر ہر بات سیم کہیں گے تو پھر کہاں سے فقہ اسٹیبلش ہوگی؟ پھر تو وہی بات ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آتا تھا امام ابو حنیفہ کے پاس سوال پوچھنے کے لیے، تو وہ اپنے شاگرد کو بھیجتے تھے خفیہ طور پر، اپنے زام میں خفیہ طور پر امام صادق کے پاس، کہ ذرا امام سے جواب تو پوچھ کے آنا۔ اب مثلاً کسی نے پوچھا کہ وضو میں پانی اوپر سے نیچے ڈالیں یا نیچے سے اوپر ڈالیں، تو انہوں نے اپنے شاگرد کو بھجوایا کہ ذرا پوچھ کے آنا کہ صادق آل محمد کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ گیا ایک عام انسان کی طرح بن کر۔ اب اس بیچارے کو کیا معلوم کہ یہ ان کے بیٹے ہیں کہ جن کی ذوالفقار 70 نسلوں تک دیکھتی ہے، تو کیا امام نہیں جانتے تھے؟ لیکن بہرحال ہر موقع پر امام السلام اپنے علم غیب کا اظہار کر کے اس کو ایکسپوز تو نہیں کرتے تھے، وہ تو عام طریقے سے سوال کرنے کے لیے کہ فرزند رسول آپ یہ بتلائیے گا کہ وضو میں پانی اوپر سے نیچے ڈالیں نیچے سے اوپر ڈالیں۔ اب امام علیہ السلام کا کیا حکم ہے شریعت محمدی کے؟ آپ اوپر سے پانی نیچے ڈالیں گے۔ جب امام علیہ السلام نے اسے بتلایا تو اس نے آ کے جب امام ابو حنیفہ کو بتلایا کہ صادق آل محمد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو میں پانی اوپر سے نیچے ڈالو، تو اگلے دن جب ان سے کوئی پوچھنے کے لیے آتا تھا وہ کہتے تھے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ پانی نیچے سے اوپر ڈالو۔ ایسے ایک دو نہیں، لاتعداد واقعات ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ تک دو حدیثیں پہنچی اور آپ کو تمام شواہد و قرائن کے بعد بھی نہیں پتہ چل رہا کہ صادق آل محمد نے کیا فرمایا، تو اگر آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے فتوے سے الٹ کر دیں تو جو صادق آل محمد نے فرمایا وہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایک الگ رخ ہے تاریخ کو دیکھنے کا جی، اور اس خاطر ہے کہ ہمارے اصول فقہ میں پوری بحث ہے کہ ما خالف العامہ، کہ وہ دیکھو عامہ ہمارے ہاں چونکہ بہرحال ایک پیسفل کو ایگزسٹنس پرامن بقائے باہمی جو کرسچنس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، جو تمام مذاہب کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ آپ احترام کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہیں، لیکن مکس اپ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہمیں سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، وہ تو مکس اپ کرنے کا معاملہ تو رسول اللہ سے لوگ پوچھتے تھے آگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کیوں جھگڑتے ہیں ہم ایک دوسرے سے؟ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، دونوں خوش، دونوں راضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ کہیے کہ اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پہلے تو اپنا موقف کلیئر کرو بھائی، میں تو انہیں مانتا ہی نہیں جنہیں تم مانتے ہو۔ یہ جو بات پہنچ رہی ہے اب تک، میں تو انہیں مانتا ہی نہیں جنہیں تم مانتے ہو، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں،
ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ فیوچر میں کبھی ایسا ہونے والا ہے کہ میں کبھی مان لوں گا انہیں جن کو تم مانتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کر سکتے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اتنا جب واضح کلیئر سٹینس ہو گیا تو اب کیا کریں؟ لڑیں جھگڑیں ایک دوسرے کو منانا. لکم دینکم، ابھی آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہ قرآن نے کہا. یہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، کہ اپنے اصول پر باقی رہتے ہوئے آپ بھی رہ لیجئے ہم بھی رہ لیجئیں، کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہر ایک نے. بینی و بین اللہ کس پر جو حجت تمام ہو اس کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں کسی بے احترامی مقصود نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اس کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں اکثر ایسا ہوتا رہا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ امام صادق علیہ السلام کے خلاف تھا. اچھا، میں امام ابو حنیفہ کا لفظ بھی خاص امام کے طور پر اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہرحال امام کا لفظ ایک جنرل لفظ ہے، جو قرآن میں آپ دیکھیے گا کہ جنرل لفظ استعمال ہوا ہے. امام ایک خاص اس تناظر میں نہیں کہ جس میں آپ ہی امام سمجھتے ہیں، بلکہ امام کا لفظ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. وہ قرآن میں آپ خود جا کے دیکھ لیجیے گا، اس کی وضاحت کا یہاں پر موقع نہیں ہے. تو اگر امام صادق اسلام کے مقابلے میں دوسرے ائمہ فقہ کا نام ترتیب میں لیا جائے تو یہ توہین امام صادق علیہ السلام. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. امام صادق علیہ السلام سے جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ علم لدنی ہے جو خالص لوح محفوظ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے. جب امام صادق اسلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا تھا نا، یعنی 5ویں امام کی شہادت ہوئی، تو لوگ آئے امام صادق اسلام کے پاس تعزیت دینے کے لیے کہ آپ کے بابا کی شہادت ہو گئی. تو ان میں سے باتیں کرتے ہوئے کسی نے آپس میں یہ کہا کہ اب وہ چلے گئے جو ہمیں براہ راست سناتے تھے قال رسول اللہ. یہ ائمہ علیہ السلام کے افتخار تھا کہ ائمہ علیہ السلام اکثر کہتے تھے ڈائریکٹ قال رسول اللہ، وہ سند تھوڑی بیان کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو باقی ہیں اگر انہوں نے کوئی بات کہنی وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے سنا ان سے سنا ان سے سنا، مثلا ابو ہریرہ سنا انہوں نے رسول اللہ سے سنا، مثلا ان کے مطابق تو انہوں نے حدیث بیان کر دی. امام اسلام تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے ان سے سنا ان سے سنا ان سے سنا. زیادہ سے زیادہ امام صاحب کہتے تھے کہ ان ابی ان جدی ان علی ابن حسین ان حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ سند ہوتی تھی، ورنہ براہ راست کہہ دیتے تھے. یہ خود امام کا ایک معجزہ ہے. آپ اگر اپنے فور فادرز میں سے 5ویں جد پر، شاید ہم میں سے کسی کو نام بھی نہ معلوم، 5ویں جد میں سے کس کا نام کیا آپ کو معلوم ہے کیا؟ جو سادات کے پاس سلسلہ، اگر وہ سلسلہ اپنے سلسلہ سند میں دیکھیں گے، سلسلہ شجرے میں، تو شاید ان کو نام پھر معلوم ہو جائے، لیکن عام طور پر تو نہیں معلوم ہوتا. اچھا، ان کے حالات زندگی کیا تھے یہ معلوم ہے کسی کو؟ وہ تو کسی کو بالکل ہی نہیں معلوم. وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ عبادت کیسے، کچھ نہیں پتا. یہ ہے ائمہ علیہ السلام کا معجزہ کہ 5 نسلوں کا، 6 نسلوں کا، 11 نسلوں کا فاصلہ ہے. سب سے زیادہ جو اکیڈمک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ یا امام صادق ہیں یا امام حسن عسکری ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. امام حسن عسکری وہ ہیں کہ جن کے زمانے میں تمام وہ امام ہیں کہ جن سے سیاہ ستہ ہے، یعنی امام بخاری، امام مسلم. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک ایک کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات سے آپ سے پہنچاتا بات کو. امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں یہ سب ہے. تو امام حسن عسکری کو اکیڈمک اپوزیشن کا سامنا ہے، اور امام صادق علیہ السلام کو تو ہے ہی. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سامنے ایک اپوزیشن ہے، لیکن وہ بظاہر تلوار والی اپوزیشن نہیں ہے. وہ اپنی اکیڈمکس کے ساتھ اور علم کے ساتھ بظاہر آ رہے ہیں. اب امام کی حقانیت کے لیے جہاں لاتعداد بے شمار دلیلیں، ان میں سے ایک یہ کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل، اور وہاں نہ امام بخاری، نہ امام مسلم، نہ امام ماجہ، نہ امام نسائی. کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے 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 بابا سے. یہ فقط امام حسن عسکری کہہ سکتے ہیں، یا اس ترتیب میں مثلا امام صادق کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے 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 بابا سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے. اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ وہ خالص پیور سلسلہ ہے. تو امام کے سامنے بیٹھ کر کچھ لوگوں نے تعزیت کی کہ وہ چلے گئے کہ جو کہتے تھے قال رسول اللہ. اب امام کو یہ بتلانا ہے کہ وہ جو میرے بابا چلے گئے تو میں بھی اسی نور کا سلسلہ ہوں. آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس بات کو قبول فرمائیں گے. امام نے ان کی جانب دیکھا اور کہا قال اللہ تبارک و تعالی.
اللہ اکبر. ایک مل کے بلندتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ماشاء اللہ. مومنین تشریف بھی لا رہے ہیں, تھوڑا سا آگے, ایک قدم آگے آ جائیے گا تو اور مومنین شامل ہوتے جائیں گے. محمد بلندتر صلوات. محمد وعجل فرج. امام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہم فقط قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتے, ہم قال اللہ بھی کہہ سکتے ہیں برابر. اور جس کو یہ نہیں معلوم اس کو تو شیعہ ہونے کا حق ہی نہیں ہے. پھر وہ پھر اپنی شیعت کو صحیح طرح سے ڈیفائن کرے کہ شیعہ کہتے کس کو ہیں. شیعہ وہ ہیں کہ جو امام کو اب, اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں یعنی مثلا اگر 500-600 آئنسٹائن جمع ہو, 2000-3000 نیوٹن جمع ہو, 2-4 ہزار مثلا آیت اللہ سیستانی جتنا علم جمع ہو, تب جا کے ایک امام بنے گا؟ یہ امام نہیں ہے. اگر ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے تو یہ امام نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ سب دنیا کے جتنے بھی ہیں تمام تر احترام کے بعد یہ سب بھی جمع ہو جائے نا تو امامت کی حیثیت ان کے سامنے اس طرح سے کہ جیسے یہ زمین پر ہو اور آسمان پر کوئی ستارہ موجود ہو. یہ ہے امامت. یہ بھی امام نے یقین فرمائے گا کہ مثال دی ہے, ورنہ حقیقت اس سے بھی اوپر ہے. حقیقت اس سے بھی اوپر ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو امام صادق اسلام نے فرمایا قال اللہ. ہم وہ ہیں کہ جو براہ راست قال اللہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ امام, ابھی میں 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے آپ تک پہنچا ہوں یہاں پر. تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا فقرہ ہے جو امام کی حرم میں کہا جاتا تھا کہ ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. اے مولا, جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں نازل ہوتا ہے اور یہاں سے ساری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. مشیت پروردگار کے اظہار کا نام ہے صادق آل محمد. اللہم صلی علی محمد و محمد. تو پہلے مرحلے میں تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ آپ تمام اس دور کے جو ائمہ تھے جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ان سب سے الگ کر دیجیے امام صادق علیہ السلام کو, ایک ترتیب میں نہ رکھیے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. امام صادق علیہ السلام رسول اللہ کے نور کا تسلسل ہے. پھر آج جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ مرہون منت امام صادق علیہ السلام, یقین فرمائیے گا. امام علیہ السلام کا جو زمانہ ہے, اگر میں بچوں کے لیے ایک مختصر سا امام علیہ السلام کے سن و سال کا خاکہ پیش کر دوں تو 83 ہجری میں امام کی ولادت ہے. بعض نے 80 بھی لکھا ہے. تو 83 ہجری میں امام کی اگر ولادت جو مشہور ہے 17 ربیع الاول تو آپ جانتے ہی ہیں, صادقین کا جشن ہوتا ہے, یعنی رسول صادق اور امام صادق. اس لقب کو بھی کبھی تفصیل سے سمجھانے کا موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صادق کا مطلب امام کا فقط یہ نہیں کہ جیسے ہم اور آپ کسی کو کہتے ہیں سچ بولنے والا, تو ایسے امام بھی سچ بولنے والے تھے خالی, مثلا صادق. صداقت یعنی ٹروتھفلنس. یہ جو ٹروتھفلنس ہے نا, یہ ہر علم اور فقہ میں بھی الگ الگ طرح سے معیار ہے اس کا. فلسفے میں صداقت کس کو کہتے ہیں؟ ٹروتھفلنس. اس کا معیار الگ ہے فلسفیوں کی نگاہ میں. فقہا کی نگاہ میں حق تک پہنچنے کا معیار ایک الگ ہے. مثلا اگر عرفان کچھ ہے اور عرفا سمجھیں آپ تو ان کی نگاہ میں کچھ اور ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت دن ہے یا رات, آپ کہیں کہ رات ہے تو آپ سچے ہیں. لیکن مثال دے رہا ہوں ایک, فرض کیجئے کہ دن ہو اور آپ نے کہا رات ہے تو آپ نے سچ نہیں کہا. لیکن اگر کوئی ایسا سچا ہو کہ اگر کہہ دے تو وہ ہو جائے, یہ ہے صادق آل محمد. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ان کی جدہ سے بڑا واضح ہے. کپڑے آئیں گے, آپ اور ہم کہیں کپڑے آئیں گے اور نہ آ رہے ہوں تو پھر سچ نہیں ہے. وہ صدیقہ کہہ دیں تو پھر جو کہہ دیں وہ ہوگا. یہ ہے صداقت. تو صادق آل محمد یعنی جو کچھ ان کی زبان مطہر سے صادر ہو جائے وہ ہے عین حق. جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے پروردگار تو حق کو وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی مڑتا جائے. یہ وہ ہے صداقت کا معیار. بات واضح. تو ایک تو امام صادق, اور جعفر امام کا نام ہے. جعفر جنت میں ایک نہر کو کہتے ہیں جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیرین ہے, جو دودھ سے زیادہ سفید ہے. اور یہاں علماء کی تعبیر یہ ہے کہ اس نہر سے وہ سیراب ہوگا کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کے ذائقے کو چکھ چکا ہوگا اس دنیا میں.
یا علی. تو امام علیہ السلام کی ولادت کا جو سن لکھا ہے وہ 83 ہجری ہے. 83 سے 148 جو 65 ایئرس بنتے ہیں. یہ وہ امام ہیں کہ جنہیں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے جد مولا علی ان کا سن و سال کراس کرنے کا موقع ملا. یعنی 63 میں وفات ہو گئی تھی رسول اللہ کی. 65 ایئرس امام صادق علیہ السلام. اور امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ سب سے بزرگ سن معصوم ہیں جن کی امامت کا زمانہ بھی 33 یا 34 ایئرس تک کا ہے. اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام اگر آپ 80 کا سن ولادت مان لیں تو 68 ہے پھر امام کا سن. تو ایک بظاہر ایک اچھا خاصا امام کا جو سن و سال کا سلسلہ ہے پورا. اور امام علیہ السلام کا جو پہلا مناظرہ یا پہلی گفتگو جو کوٹ ہوئی ہوئی تاریخ میں جو ڈاکومنٹڈ ہے اس وقت جب امام علیہ السلام 3 سال کے تھے. ہمارے تصور یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام جب زمانہ امامت ان کا شروع ہوا تو مثلا امام ابو حنیفہ سے ان کے مکالمات وہ بہت بات کی بات ہے. یہ تو میں بات کر رہا ہوں اس وقت کہ جب امام زین العابدین اسلام بھی زندہ تھے, یعنی امام صادق کے دادا. اس وقت کے بنی امیہ کے خلیفہ نے خط لکھا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کو. اس وقت ایک فرقہ تھا قدریہ جس کا نام تھا. قدریہ وہ فرقہ تھا کہ جو کہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہی اختیار ہے, اللہ نے ہمیں خلق کر کے چھوڑ دیا, اب ہماری مرضی, اللہ کا بھی اختیار ختم ہو گیا. اس کے مقابلے میں ایک دوسری فکر تھی جو بنی امیہ نے شروع میں رائج کی تھی کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ تو آپ نے سن رکھا ہے. یہ انہوں نے اپنے کربلا کے جرائم کو چھپانے کے لیے یہ جو نظریہ تھا وہ قائم کیا تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے. یعنی ہم نے کیا کیا, جو اللہ نے کروایا وہ ہو گیا بس. تو اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک جبر کا نظریہ قائم کیا تھا جس کو جبریہ کہتے تھے. جو کرواتا اللہ کرواتا ہے, انسان کا کیا. وہ بظاہر سننے میں بڑی اچھی بات بھی تھا, جو کر رہا اللہ کروا رہا ہے. اس کا ایک جواب تو بڑا سادہ سے ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم بنی امیہ پہ لعنت بھیجو تو آپ کو تکلیف کیا ہے, جو کروا رہا اللہ کروا رہا ہے. پھر ہم سے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آپ کے مطابق اگر نعوذ باللہ جو یزید سے کروایا وہ اللہ نے کروایا تو پھر جو ہم سے کروا رہا ہے وہ اللہ ہی کروا رہا ہے, تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ پھر جو کروا رہا ہے وہ اللہ کروا رہا ہے, ہم کسی بھی لعنت بھیجیں, جو کر رہا ہے اللہ کروا رہا ہے. اس کے مقابل پر ایک اور فرقہ بن گیا. جب ایک ایکسٹریم آتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے مقابل پر کہیں نہ کہیں جا کے کوئی اور ایکسٹریم بھی آتا ہے. جبریہ کے مقابلے میں قدریہ, انہوں نے کہا کہ جو کر رہا ہے وہ ہم, جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, اللہ کا بھی کوئی اختیار ختم ہو گیا. بس اللہ نے بس جیسے ہوتا ہے نا ایک مائک بنانے والے نے مائک بنا کے چھوڑ دیا, اب اس پر آپ مجلس پڑھیے, نوحہ پڑھیے یا نعوذ باللہ کوئی غنا کی, مائک تو بس جو ہے مائک ہے, بنانے والے کا اختیار تھوڑی رہا بھی. کہ اللہ نے ہم کو بنا دیا, اب ہماری مرضی ہے. تو امام جعفر صادق اسلام 3 سال کے تھے. امام زین العابدین اسلام کو خط لکھا گیا کہ اس کا جواب فرزند رسول دیجیے گا. تو امام زین العابدین نے بھیجا تھا اپنے 3 سال کے پوتے امام صادق کو, اور امام کا ایک سفر لکھا ہوا ہے کہ شام گئے تھے امام 3 سال کی سن میں, اور وہاں جا کے امام نے جواب دیا تھا. اور ایک جملے میں وہ جو قدریوں کا بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ یہ کیا 3 سال کے بچے کو میرے سامنے بٹھا دیے. اب اسے کیا معلوم کہ انا اعطیناک کل کوثر, اللہ نے 3 آیتوں کے سورے میں وہ کام لیا ہے جو سورہ بقرہ سے بھی نہیں لیا. اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے. لیکن امام نے ایک اشارہ اسے کیا, امام نے کہا کہ تو فکر نہ کر, تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یعنی امام یہ کہنا چاہتے تھے کوئی لمبا مناظرہ نہیں ہونے والا یہاں پر کہ تو بات کرے تو میں بات کروں, تو بات کرے تو میں بات کروں. ائمہ علیہ السلام کے مناظر سے ہوتے ہی نہیں تھے, ایک جملہ کا امام نے بات تمام ہو گئی. امام رضا علیہ السلام کا مشہد مقدس جس کو آج ہم مشہد کہتے ہیں, اس وقت کا جو خراسان اور طوس تھا, تو مامون نے بلایا تھا. پتہ نہیں مجھے یہاں پر اس بات کی تفصیل میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, وقت بھی بہرحال ایک حد تک مختصر ہی ہوتا ہے. شاید یہ آپ کے کام کی بات ہو جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں. تو میں ایک جملہ کہہ دوں, امام رضا علیہ السلام کو جب بلایا تھا مامون رشید نے, تو اس وقت ایک کرسچن تھا کہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو نہیں مانتے. تو کون مسلمان یہ کہے گا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ تو ہم نے کہا مانتے. کہا لیکن میں تو آپ کے محمد کو نہیں مانتا. اب دیکھیں وہی والی بات, کیسا کرو اس پر آ جاؤ جس کو دونوں مانتے. کبھی کبھی یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. کامن گراؤنڈ پر آنا ہمیشہ حق پر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بھائی کامن گراؤنڈ پر آ جاؤ, تو کامن گراؤنڈ پر آ جائیے تو پھر آپ حضرت عیسیٰ کو مان لیجیے, رسول اللہ کو نعوذ باللہ چھوڑ دیجیے. اس نے یہی کہا, اس نے کہا کہ کامن گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ بھائی جو جس کو دونوں مانتے ہیں اس کو مان لو. اب اس کا کیا لاجیکل جواب ہوگا
اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا وفات پا گئے؟ مسلمانوں کے مطابق کیا ہے؟ عیسیٰ زندہ ہے. اور رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وفات پا گئے. تو اگر اسے مانے کہ جو زندہ ہے اسے مانے جس کی وفات ہو گئی. تو یہ اس زمانے میں سوال پوچھے گئے تھے. تو امام علیہ السلام کو بلایا گیا تھا مدینہ سے جو آج کا مشہد ہے, اور امام علیہ السلام وہاں بیٹھے. تو جو شخص تھا نا وہ تو بڑا چوڑا ہوا ہوا تھا, اس نے تو شکست دی ہوئی تھی. تو میں نے آپ کو 2 منٹ میں سنا دیا. یہ تو کئی مہینوں کی بات تھی کہ اس کی خبر پھیلی ہوئی, کوئی جواب نہیں دے پا رہا. اور پھر امام علیہ السلام جب پہنچے اور امام کے لیے الگ سے مسند لگائی گئی, تو پھر مامون نے کہا پوچھ. تو کہا ان سے پوچھو, ان مولویوں سے جو درباری تھے. کہا نہیں ان سے نہیں, اب ان سے پوچھ. اس وقت امام علیہ السلام نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا سلونی سلونی. جو پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا نا, وہ 8ویں نے مشہد مقدس میں دہرایا تھا. اسی طرح صادق آل محمد کے لیے ہے کہ انہوں نے ممبر کوفہ سے, مسجد کوفہ میں یہ فرمایا تھا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو یہ دعویٰ تو اسی خاندان پہ سچتا ہے. تو زیادہ لمبی گفتگو تھوڑی ہوئی تھی جو میں بات کہہ رہا تھا. اب اس کے مطابق ہے کہ میں تو ایسا سوال کروں گا کہ اس کا کوئی اور جواب ہے ہی نہیں. یہ پوچھوں گا ان سے کہ عیسیٰ کو مانتے نہیں مانتے, یہ تھوڑی کہ سچ نہیں مانتا. تو میں سامنے سے کہہ دوں گا کہ ہم تو آپ کے محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے مان لیتے ہیں کہ جس کو دونوں مانتے ہوں. ایک جملے میں امام علیہ السلام نے فارغ کر دیا اس کو. اس نے کہا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں, میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے, اور ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہے تو ماننا کیا میں جانتا بھی نہیں. ایک جملے میں ہو گیا فارغ, ختم ہو گئی بات. پھر امام نے کہا کہ تجھے بتلاؤں کہ تیرے پاس جو انجیل کا نسخہ موجود ہے اس میں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ نے خوشخبری دی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ انجیل آج کے قرآن کی طرح ہر گھر میں موجود ہے. وہ خاص ان کے یہاں ان روحانیین اور پادریوں کے یہاں ہوتی تھی. تو وہ جانتا تھا کہ اچھا یہ جانتے ہیں کہ میرے پاس کون سا انجیل کا نسخہ اور کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری دی. وہ ایک جملے میں خاموش ہو گیا. ہاں لیکن بہرحال عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا. ہائے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں عیسائی تھا لیکن غیرت رکھتا تھا. کیونکہ امام علیہ السلام نے اس سے پلٹ کر پوچھا کہ اب میں تجھ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا کہ آپ پوچھ لیجئے, مجھے آتا ہوگا جواب دے دوں گا ورنہ سکوت اختیار کر لوں گا. امام نے کہا یہ بتلا کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. میں آپ کے ہاں اس ماحول کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کی مثلا آپ کے کسی کرسچن بردر سے بات ہو, کچھ ہو آپ کے سامنے, ضروری نہیں کہ آپ انہی الفاظ میں, آپ کسی اپنے الفاظ میں بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے تھیم تو مفہوم تو واضح ہو. تو کیا عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ میں کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ, عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی عبادت کی. امام نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی عبادت کی اور تو انہیں خدا مانتا ہے تو یہ بتا کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس کے لیے نماز و روزہ رکھا کرتے تھے. کیا خدا بھی کسی اور کی عبادت کر رہا ہوتا ہے کیا؟ اس وقت اس نے کہا چونکہ وہ غیرت مند تھا, کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان ھذا وصی رسول اللہ. ہائے ہائے. اس طرح صادق علیہ محمد جب آئے 3 سال کے تھے, امام نے کہا تجھے زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا اختیار بھی ختم ہو گیا, بس جو ہے وہ انسان کا اختیار. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ سورہ الحمد پڑھ, سورہ الحمد آتی ہے. اس کو تو اپنی انسلٹ فیل ہوئی کہ سورہ الحمد آتی ہے, مجھے اتنے بڑے عالم سے آپ پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا پڑھنا شروع کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مگر اسٹاپ, رک جائے. اگر اللہ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. جب کسی کا اختیاری ختم ہو گیا تو تیری کیا مدد کر سکتا ہے پھر وہ؟ ایاک نستعین یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اختیار کامل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تجھے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ تو اپنے اختیار سے خیر پر چل یا شر پر چل. ایاک نستعین یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ 3 سال کے سن میں امام جعفر صادق السلام کا مناظرہ تھا. اس کے بعد تو پھر امام کی لاتعداد کنورزیشنز ہے کہ جس پر واقعاً ایک سیریز و مجالس ہونی چاہیے. مثلا خود امام ابو حنیفہ چاہے وہ فقہ کے مناسبت پر ہو اور عقائد و کلام کے مناسبت پر ہو. امام موسیٰ کاظم ایک جگہ نماز پڑھنے اور لوگوں کا کافی گزرنا ہو رہا ہے وہاں سے, اور امام ابو حنیفہ نے آ کر امام صادق علیہ السلام سے کہا, یہ بھی آج کی فقہ کا ایک مسئلہ ہے. دیکھیں جنہوں نے فقہ اہل بیت کے در کے علاوہ کہیں اور سے لی نا,
ان کی فقہ کی مشکل یہ ہے کہ ان کے یہاں ڈرامے میں نکاح اور ڈرامے میں طلاق ہو. یہ ہے. پھر آپ لے لیجیے. آپ جانتے ہیں کہ میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. اس پہ بھی ایک امام کا مکالمہ بھی سناتا ہوں آپ کو. اس پہ بھی امام کا ایک مکالمہ ہے طلاق کے موضوع پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ایک ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سامنے سے اتنے لوگ گزر رہے ہیں. تو یہ ویڈیو بھی شاید آپ نے دیکھی ہو کہ نمازی کے سامنے گزرنے کا ایک خاص طریقہ جو بتلایا گیا ہے. تو دیکھیں جو حیدر کے در کو چھوڑے گا پھر در بدر ہوگا. ایسے آج کی گفتگو کا جو خلاصہ اور محور کیا ہے کہ آپ اپنی فقہ پر ناز کیجئے کہ آپ کو صادق آل محمد علیہ السلام سے فقہ ملی ہوئی ہے جو خالص رسول اللہ کا سلسلہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں سامنے سے اتنے لوگ گزر رہے ہیں تو پھر کیا نماز باقی رہی؟ پھر آج فقہ اہل سنت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ سامنے سے نماز یہ کہ گزر جائے تو نماز باطل ہو گئی، غلط ہو گئی. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ. یعنی خود تو جواب دے سکتے تھے لیکن سمجھانا چاہتے تھے کہ اب نور کا تسلسل کہاں جائے گا. یعنی موسیٰ کاظم کو بھی ساتھ میں پہچانو علیہ الصلوۃ والسلام. امام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں تو نماز کیسے باقی رہی؟ اب آپ کو جب بھی قرآن ناطق سے کچھ پوچھا جائے نا تو قرآن صامت سے جواب ملے گا. یہ معمولاً آپ کو اس طرح سے. کاش میں اس کی تفصیل میں آپ تک جاتا تو میرے ذہن میں کچھ واقعات ایسے آ رہے ہیں، کچھ خلاصے ایسے آ رہے ہیں، کچھ داستانیں. حتیٰ ائمہ علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ اور یقین فرمائے گا کہ ایکسپلسٹلی کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ شراب حرام ہے یہ آیت ہو. ایسی آیت نہیں. اسی لیے آج میں جو اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں شراب برا کام ہوگا لیکن حرام نہیں ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے؟ یہ جو قرآن کو فقط قرآن کو کتاب کافی ہے، پتہ کس نے کہا تھا سب سے پہلے؟ تو جب آپ قرآن ناطق سے چھوڑ کر لیں گے نا قرآن صامت کو تو حشر یہی ہوگا کہ بھئی شراب کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے. ابو العباس صفا نے حتیٰ اور بعد میں مہدی عباسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا شراب حرام ہے، اس لیے شراب برا کام ضرور ہے لیکن حرام نہیں ہے. اور اس وقت امام کاظم علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی قرآن تمہارے گھر میں نازل ہوا جو تمہیں پتا ہوگا کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے؟ تو ہم بتلاتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے. اور پھر امام نے بتلایا، 2 آیتوں کو پڑھ کے بتلایا. وہ پھر کبھی آپ کے لیے تھوڑا سا انٹرسٹ بھی تو باقی رہے، پھر کبھی اور سناؤں گا. جناب نسیم امروہی صاحب نے اس پہ پورا شعر کہا تھا کہ دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، اور پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا. تو امام علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا کچھ تو امام جواب دیتے تھے قرآن ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا قرآن میں کہاں لکھا. اس لیے رسول اللہ نے بھیجا تھا کہ میری اطرت کے پاس جاؤ تو وہ بتلائیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو سامنے سے گزرنا حرام ہے یا حلال ہے نمازی کے، یہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ ظاہر میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، امام ابو حنیفہ نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے، کہ آپ کے بیٹے ایک ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سے لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں. امام نے کہا کہ قرآن کی آیت سورہ قاف کی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ حیات سے تمہارے زیادہ قریب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ کوئی کتنا بھی میرے سامنے سے گزر جائے میرے اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا. آ گیا مسئلہ یہاں پہ قرآن سے آ گیا. اسی طرح سے خود طلاق کا مسئلہ امام صادق علیہ السلام کا، یہ جو اگر میری تقریر کا دوسرا پوائنٹ آپ سمجھ سکیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو کنٹریبیوشن ہے نا وہ عقائد سے لے کر فقہ سے لے کر زیارات سے لے کر عزاداری کے باب سے لے کر آپ کوئی شریعت اسلامی کا باب اٹھا لیجیے اور سبق اٹھا لیجیے. باقی ائمہ کو بھی جو اس دور کے تھے جو مثلا خود امام بن بیٹھے تھے ان کو امام کہا گیا، لیکن اگر ان کی امامت کے حوالے سے آپ آن اے فیس ویلیو لے بھی لیں
تو امام ابو حنیفہ فقط فقہ کے امام ہیں، وہ تفسیر کے امام نہیں ہیں. کاش میں کہنا چاہ رہا ہوں کچھ. امام ذہبی حدیث کے امام مشہور ہوئے. ہاں وہ فقہ کے امام نہیں، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا کوئی، کیونکہ وہ فقہ کے امام تھے ہی نہیں. امام رازی وہ تفسیر کے امام کہلائے، فخر الدین رازی، وہ حدیث کے امام نہیں بن سکے. امام صادق یہاں پر یہ نہیں کہ خالی فقہ کے امام ہیں تو حدیث کے امام ہیں یا تفسیر کے امام ہیں. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا علم ہم نے امام مبین میں رکھا ہوا ہے. یہ ہے امام صادق. تو امام ہی کے اپنے ایک بیٹے ہیں عبداللہ افتحی، امام صادق کے بیٹے، جن سے امام کی کنیت ہے. جب آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں تو امام کی کنیت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد صادق. ابو عبداللہ یا امام حسین کی کنیت ہے یا امام صادق علیہ السلام کی کنیت ہے. تو امام جعفر صادق کے ایک بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ. اب لیکن بس بد نصیبی کہہ لیجئے کیا کہ انہوں نے خود ایک امامت کا دعویٰ کر لیا تھا. تو آپ کو تاریخ میں ایسا ملے گا ائمہ علیہ السلام کی بعض اولادوں میں کہ انہوں نے ائمہ علیہ السلام کے مقابل پر بہرحال ایک امامت کا دعویٰ کر لیا. تو یہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھا دیا، انہ لیس من اہلک، اے نوح بیٹا ہے تمہارا لیکن اہل نہیں ہے. تو ہے ایسا تاریخ میں. تو ایک عبداللہ افتحی ہیں جنہوں نے خود امامت کا ایک دعویٰ کر لیا تھا. اور دلچسپ بات یہ کہ جو میری تقریر کا آخری پوائنٹ ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک مصلحت کی وجہ سے ان کو اپنا وصی بھی بنایا تھا کہ میرے وصی عبداللہ افتحی بھی ہیں. وہ کیوں بنایا تھا بھی سناتا ہوں آپ کو. تو عبداللہ افتحی، افتح کہتے ہیں جس کا فیس یا سر سپاٹ ہو، یعنی نارمل طریقے سے لاؤں، اس میں بہرحال ایک سر پہ ایک جو نقص رہ جاتا ہے کہ اگر سیدھا کسی کا سر ہو جائے، یا پیروں کے لیے بھی لکھا ہوا ہے کسی کے پیر بڑے ہو کے سیدھے ہو جائے خاص، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا. ان کے نام سے ایک فرقہ بھی بن گیا فتحی مذہب، جو کچھ عرصے تک چلتا رہا، بعد میں ختم ہو گیا. تو ان کے پاس کچھ لوگ گئے اور جا کے کہا کہ اچھا یہ بھی اپنے آپ کو امام کہتے ہیں. تو طلاق کا مسئلہ، تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی ایک محفل میں 3 دفعہ طلاق کہہ دے طلاق ہو جائے گی؟ کہا ہو جائے گی. اگر کوئی یہ کہے کہ انتی طالق بعدد نجوم السماء، کتاب الکافی میں روایت ہے، کوئی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تمہیں طلاق ہو اتنی مرتبہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، تو پھر 7 نسلوں کو طلاق ہونی چاہیے. اتنی دفعہ طلاق کہ 3 دفعہ نہیں، اتنی دفعہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر لیو جو سٹارز ہوتے ہیں اور کینسر، یہ میں آج کی زبان میں بچوں کو بتا رہا ہوں ورنہ عربی نام لوں گا تو آپ شاید سمجھنا مشکل ہو جائے. اگر یہ ایک برج میں پہنچ جائے جس کو جیمنی کہتے ہیں، پھر تو وہاں پر سٹارز کا کلسٹر بنتا ہے. اگر ایسا کچھ آسمان پر ہو اور کوئی کہے کہ تمہیں اتنی دفعہ طلاق جتنے آسمان کے ستارے، طلاق ہو جائے گی. وہ سوال پوچھنے والا کہتا ہے میں نے جواب عجیب سے لگا مجھے، یعنی اس مطلب یہ کہ کبھی طلاق ہوگی کبھی نہیں ہوگی، ایسا کہنے سے یہ کیا بات ہو گئی؟ وہ آیا صادق علیہ محمد کے پاس، کہ مولا اگر یہ میں کہہ رہا ہوں والا، وہ تو اس نے بہرحال اس نے کہا آپ سے بھی ایک سوال ہے. چونکہ وہ تھوڑا سا مایوس ہو کر گیا تھا مسجد کوفہ. امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک اچھا خاصا عرصہ کوفہ میں گزرا ہے، یہ بھی کم لوگ جانتے ہیں. جو امام کا جو مدرسہ امام صادق تھا نا، وہ مسجد کوفہ میں تھا، نہ کہ مدینہ میں. اور وہاں پر راویوں کا بیان ہے کہ ہم 400 حلقے دیکھتے تھے، گیدرنگ 400. آپ جانتے ہیں مسجد کوفہ کتنی بڑی ہے. تو میں ہر حلقے کے پاس سے گزرا کہ سنوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہر ایک کی زبان پر تھا قال جعفر بن محمد صادق، قال جعفر بن محمد. ہم نے جعفر صادق سے سنا، ہم نے جعفر صادق سے. یہ ہیں 4000 شاگرد امام کے. امام کے پاس پہنچا کس طرح؟ وہ مسجد کوفہ گیا، اس نے کہا کہ میں بنی ہاشم کے ایک فرد کے پاس گیا تھا. اب وہ ہے تو عبداللہ امام صادق کے بیٹے نا، تو بنی ہاشم سے ہوئے نا. تو میں تو متاثر نہیں ہو سکا، ان کا کیسا علم ہے. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، انہوں نے ایک عجیب جواب دے دیا مجھے. کہ تم گئے ہو ان کے پاس کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ اور قال اللہ، ان کے پاس گئے ہو؟ ان کے پاس تو نہیں گیا. کہ ان کے پاس جا کے پوچھو. پھر وہ آئے امام صادق کے پاس اور کہا کہ کیا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ انتی طالق بعد نجوم السماء، تو میں اتنی مرتبہ طلاق ہو جتنے آسمان کے ستارے ہیں، تو طلاق ہو جائے گی؟ امام نے کہا سورہ طلاق کو جانتے ہو؟ کہ میں حافظ ہوں. کا پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی
اذا طلقتموهن النساء، اگر اے نبی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو طلاق دو عدت کے مطابق، اور عدت کو شمار کرو. اسی خاطر ہے کہ ہمارا ایک محفل میں 3 طلاق نہیں ہو سکتی. طلاق دو پھر عدت، پھر طلاق دو تو پھر عدت. امام نے کہا رک جاؤ یہاں پہ. امام نے کہا اس آیت میں کہ اللہ نے آسمان کے ستاروں کا ذکر کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں، عدت کا ذکر کیا، کہ بس عدت کے مطابق طلاق دو. آسمان کے ستاروں کا تو کوئی ذکر نہیں. میں آپ سے کہوں، کبھی کبھی ہم بھی اس طرح سے حدیثوں میں بعض چیزوں کو بڑھاتے ہیں ہمارے مزاج کے مطابق جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ اگر کوئی روئے رلائے رونے جیسی شکل بنائے تو جنت واجب ہے. کہ نہیں، اگر ساتھ میں یہ بھی کرے وہ بھی کرے، ایسا بھی ہو ویسا بھی ہو ویسا بھی ہو. امام نے حدیث میں لکھا ہوا ہے، جو حدیث ہے نا وہ پڑھو. ایک روایت میں اس طرح سے ہے، یعنی جو کلی قانون ہے کہ جو توحید اور رسالت اور ولایت کو ماننے والا ہو، کیونکہ جو ولایت کو نہ ماننے والا اس کے تو منہ پہ اعمال مار دیے جائیں گے، اس کی نمازی قبول نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. تو جو ہے اس کو ویسا رکھیں، جس کو جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی نا اتنا رکھیں اس کو. تو امام نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر. ایک جگہ بہرحال ایک میں ویڈیو کلپ سن رہا تھا کہ زیارت عاشورہ میں، کیونکہ زیارت عاشورہ خود امام صادق سے روایت ہے، زیارت وارثہ امام صادق سے روایت ہے. اب دیکھیں شب جمعہ جو اعمال کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی زیارت نہ ہو. 2 زیارتیں امام حسین کی سب سے مشہور ہیں، ایک زیارت وارثہ ایک زیارت عاشورہ. دونوں تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. تقریباً ہر روایت جو زیارت کی ہے وہ آپ کو ملے گی اینڈ ہو کر امام صادق علیہ السلام پر. زیارت اربعین امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے، زیارت عرفہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے. خود امام صادق علیہ السلام کا باغ آج تک موجود ہے کربلا میں، جہاں امام جاتے تھے تو رکتے تھے اور وہاں سے پھر پابا رہنا جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر. آج تک موجود ہے وہ مقام. ٹھیک ہے. اب امام صادق علیہ السلام کی جب شہادت کا وقت آیا تو حالات ایسے تھے اور حسد اتنا تھا خود آپس میں، جو امام صادق علیہ السلام کے جو کچھ بیٹے ہیں ان میں اور ان کے کچھ مطلب چچا فیملی ممبرز، اور اس کو پینیٹریٹ کر کے بنی عباس نے خاص یہ کوشش کی تھی کہ کس طریقے سے ایسا ہو کہ خاندان بنی ہاشم ہی میں کوئی ایک سامنے ان کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں امام ہوں. ابھی تک تو باہر سے ہو رہا تھا نا، نہیں ابھی اندر سے ہو. تو اگر امام صادق علیہ السلام واضح طور پر بتلا دیں کہ میرے بعد موسی کاظم امام ہے تو فوراً امام موسی کاظم کی شہادت ہو جائے، گھر کے اندر ہی سے کوئی مار دے زہر دے کر. لہٰذا امام علیہ السلام یہ نہیں بتلا سکتے تھے کہ میرے بعد کون امام ہے، کھل کے نہیں بتلا سکتے تھے. دیکھیں کتنی بڑی امام علیہ السلام کی مظلومیت ہے. اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں لفظ مجبوری استعمال کروں تو کیا امام علیہ السلام کھل کے نہیں کہہ سکتے؟ تو کیا کیا جائے؟ یہ ایک شیعہ کی بصیرت جس کو معلوم ہونا چاہیے ولایت کس طرح سے پہنچنا ہے اس کو. جب امام کی شہادت ہوئی نا، آج ہمارے لیے بڑا واضح، ہم ماشاءاللہ بچے دینیات میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے 12 امام، پہلے امام مولا علی، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، 5ویں امام محمد باقر، 6ویں امام جعفر صادق، 7ویں امام موسی کاظم. یہ اتنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں. کیا دینیات کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا یہ کون ہے 7ویں امام؟ نہیں معلوم. امام جعفر صادق کی مجلس میں آپ تشریف فرمایا تو امام کی شہادت کے بعد 7ویں امام کون ہے؟ اچھا کیا امام فقط کثرت عبادت سے دیکھا جائے گا؟ نا، یہ بات بھی اپنے ذہن سے مٹا دیجیے گا کہ مثلا کسی کی ظاہر میں عبادتیں بہت زیادہ ہوں یا کسی کا قیام ہو ظالموں کے خلاف تو ہم اس کو لیڈر مان لیں اپنا. یہ غلطی کی تھی زیدیوں نے. وہ زیدی جو آج سید، وہ زیدی نہیں، جو زیدی فرقہ بنا، اس زیدیوں کی بات کر رہا ہوں میں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امام زین العابدین کو بھی امام نہیں مانا. انہوں نے امام زین العابدین کے ایک بیٹے تھے زید شہید، ان کو امام مان لیا. زید شہید کا قیام کس زمانے میں؟ صادق علیہ محمد کے زمانے میں. امام جعفر صادق نے اس قیام میں شرکت نہیں کی. نہ اس قیام میں شرکت کی لیکن نہ اس کی مخالفت کی. آپ کو ملے گا کہ اے پولیٹیکل رہے امام. جو کہتے ہیں نا امام علیہ السلام نے پولیٹکس میں حصہ لیا یا نہیں لیا، آپ پہلے پولیٹکس کو ڈیفائن کیجئے. آپ کس پولیٹکس کی بات کریں گے امام نے حصہ لیا یا نہیں لیا؟ سوسائٹی میں رہتے ہوئے علم اور حکمت کو پھیلا کر اپنے زمانے کے مومنین کی سطح فکری کو بلند کرنا، اس کو آپ کہہ رہے یہ تو امام نے کیا کام.
لیکن ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویزم کہ جو بھی اس وقت کے کینڈیڈیٹس ہیں یا تو خود آپ ایک کینڈیڈیٹ بنیں گے یا کسی کا ساتھ دیں گے یا کسی کی مخالفت کریں گے. ایسا کیا امام نے؟ نہیں کیا. بلکہ اگر امام علیہ السلام تک یہ خط بھی آیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم ایک اپرائزنگ کر رہے ہیں ظلم کے خلاف, ہمارا ساتھ دیں, امام نے خط لیا, آگ میں پھینک کے جلا دیا. کہ وہ جواب تو دیں کہ حیث سے, کہیں جواب تو دے دیا. ابو مسلم خراسانی نے جو خط لکھا تھا امام نے اس کا ایسا جواب دیا. اس لیے آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے سمجھنا پڑے گا. امام کے زمانے میں 2 اپرائزنگز ہیں, ایک حضرت زید کی, ایک نفس زکیہ کی. دونوں میں امام صاحب نے خود حصہ نہیں لیا, اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا, بلکہ تقیہ پر اصرار فرمایا. تقیہ بزدلی نہیں, تقیہ قطعاً بزدلی نہیں ہے. آج بعض مرتبہ شاعری میں بھی تقیہ کو استعمال کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ بھئی تقیہ ہم نہیں کرتے آج, اس لیے کہ تقیہ گویا ایک طرح سے بزدلوں کا کام ہے. نا, امام اسلام نے فرمایا تقیہ تو دینی و دین و آبائی, تقیہ میرا دین ہے, میرے آبا و اجداد کا دین ہے. لا دین لمن لا تقیہ, جس کا کوئی تقیہ نہ اس کا دین ہی نہیں کوئی. ہر جگہ ہر بات کا اظہار کرنا نہیں آپ نے. اور خاص طور پر اس وقت کی جو پولیٹیکل موومنٹ تھی اس میں امام علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا. بلکہ منصور دوانقی کو ایک خط لکھا امام نے, جس میں امام علیہ السلام نے کہا کہ تم تک ہمارے ذریعے سے کوئی مکروہ یعنی کوئی غلط ایسا کام کہ جس سے تمہاری حکومت ڈیسٹیبلائز ہو جائے, ایسا کام نہیں پہنچے گا. یقین فرمائے گا کہ آج کے دور میں کوئی ہونا تو پتہ نہیں کس کا کون سا ایجنٹ بنا دے ہم کسی کو. ہم نے امامت کو سمجھا ہوا فقط ایک عاشور کے دن سے, وہ بھی چند گھنٹوں میں. میں آپ کو ایک مثال دوں. رسول اللہ کے زمانے سے امام حسن عسکری اسلام کے زمانے تک 260 سال تقریباً بنتے ہیں. ان 260 سالوں کے آپ ڈیز بنا لیجیے. 260 سالوں میں پہلے 13 سال ہجرت کے اور شامل کر لیجیے, تقریباً بنیں گے 1 لاکھ دن جو ائمہ اسلام سامنے ہمارے موجود تھے. فرض کیجئے کہ اگر 1 لاکھ صفحے کی کتاب ہو ایک, اور کوئی اس میں سے 10 صفحے پڑھ کے آپ سے کہے کہ میں آپ کو پوری کتاب بتاتا ہوں کیا ہے, تو آپ مان لیں گے کہ تم کو پتا ہوگا پوری کتاب میں کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ امام محمد تقی بھی آپ کے امام ہیں, امام علیہ رضا اسلام بھی آپ کے امام ہیں, جنہوں نے ہارون رشید کی خلافت میں ولی عہدی کو قبول کیا, بامر مجبوری ہی قبول کیا امام نے قبول. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر حکومت کا عہدہ لے لینے والا کوئی کسی کا ایجنٹ بنا ہوا ہے. ایک ہماری گفتگو کا موضوع ہے, وہ پتہ نہیں کتنا ہضم ہو پائے, کبھی خیر میں تو اسے کوئی پرواہ کرتا نہیں, میں تو جو بات ہے وہ بولتا ہوں, لیکن کبھی اور سناؤں گا, اس لیے کہ وہ پھر 1 گھنٹے. اگر ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے پاس واٹس ایپ ہوتا تو ہم کیا کرتے امام کے ساتھ, یہ میری تقریر کا موضوع ہے. ہم کیا میسیجز چلاتے اور کیا فیس بک پہ پوسٹ کرتے. یہ خود امام صادق نے فرمایا کہ جو لوگوں کی افواہوں سے دین لے گا وہ ویسے ہی دین سے نکل جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا دین سے نکل گیا ہے. ہم نے دین کتاب الکافی سے نہیں لیا ہوا, قال الباقر و قال الصادق سے نہیں لیا ہوا, ہم نے جذباتی واٹس ایپ اور فیس بک کی پوسٹوں سے لیا ہوا دین. حتیٰ جب امام کے زمانے میں اپرائزنگ ہو رہی تو امام نے مدینہ چھوڑ دیا. امام زین العابدین السلام کے زمانے میں جب مدینہ پر حملہ ہوا ہے کربلا کے بعد, تو آپ کے بابا, ان کے لیے تو کہا جاتا ہے انہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا, تو آپ بھی کیجئے. تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے مدینہ میں کہ جنرل البقیع مسجد نبوی وہاں پر گھوڑے بنوا دیے گئے. تو امام زین العابدین السلام نے کیوں اس وقت مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو رہی بظاہر, اور امام اسلام نے اس وقت قیام نہیں فرمایا. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ ظلم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے, وہ واجب نہیں ہے کیا؟ امام نے کہا فجر کی نماز واجب ہے, رات کا وقت تھا, کہا جی واجب ہے. امام نے کہا پڑھتے کیوں نہیں ابھی؟ بات پہنچ رہی ہے. اللہم صلی کسی چیز کا واجب ہو جانا کافی نہیں ہوتا, اس کا وقت آیا یا نہیں آیا یہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ آپ کو احادیث میں صادق علیہ محمد کی ملے گا اور بعد کی ائمہ کی.
کہ قیام کرے گا ہمارا قائم. بات پہنچ رہی ہے. اس لیے خود سنت امام رضا تھی کہ انہوں نے امام مہدی کو قائم کے نام سے یاد کیا، اور جب قائم کا لفظ آتا تو امام اپنے مقام سے اٹھتے اور سر پر ہاتھ رکھتے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جب وہ تشریف لائیں گے تب اٹھو. بات سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب صادق علیہ محمد کیا فرمائیں کہ قیام کر لیں؟ نہیں، قیام تو نہیں کر رہے امام. اور امام علیہ السلام اس طرح کی، جس طرح کی وہ جو بنی عباس اور بنی امیہ کی سیاست ہو رہی ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں آپ پاور تک پہنچیں گے، اس طرح کی سیاست میں بھی حصہ نہیں لے رہے. نہ بلکہ امام علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو ہم سے کوئی خطرہ ہے، ایسا بھی نہیں کر رہے امام، یعنی کوئی اپرائزنگ نہیں. اچھا، پھر امام کو شہید کیوں کرتے تھے؟ یہ امام کو شہید کرتے تھے ان کے علم و فضل کی وجہ سے. جیسے امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام نے نہیں شیر کو اشارہ کیا تھا، وہ قالین والا شیر باہر آ گیا، اس وقت کہتا ہے مامون نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑنا. تو امام سے ایسا فضل کا اظہار ہوتا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بار بار ہوتا رہا تو خود ان کے علم و فضل کو دیکھ کر لوگ ان کا کلمہ پڑھ لیں گے. اب امام اپنا وسیع کس کو بنائے؟ میں خستہ نہیں کرنا چاہتا آپ کو، تقریباً مجھے 50 منٹ سے اوپر بلکہ 55 منٹ ہو رہے ہیں تقریباً بات کرتے ہوئے. امامت کا تعلق قیام سے نہیں ہے. وہ تو پھر آپ کو امام ماننا چاہیے حضرت زید کو، امام زین العابدین کو امام ہی نہیں ماننا چاہیے آپ کو. آپ یاد رکھیے گا کسی بھی لیڈرشپ و قیادت کا تعلق قیام سے ہے ہی نہیں. یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ابنایا حاضان امامان قاما او قعدا، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے دونوں بیٹھے رہیں یا دونوں کھڑے ہو جائیں. تو امام صادق علیہ السلام نے بھی کوئی قیام نہیں کیا. اب امام پتہ کیسے چلے؟ دیکھیں امام پتہ چلتا تھا، ہر امام وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد یہ امام ہے. ایک تو رسول اللہ نے نام لیے 12 ائمہ کے، اب وہ حدیث تو سب تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، لیکن جو اس زمانے کے شیعوں کے لیے واضح کیسے ہوتا تھا، مثلا امام زین العابدین نے فرمایا کہ امام محمد باقر میرے بعد ان کی امامت میں رہو، یہ وسیع کس کو بنایا؟ یہ امپورٹنٹ ہوتا تھا. مثلا مولا علی علیہ السلام کے جب اقدس پہ ضربت لگی، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، تو آپ نے سن رکھا نا کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو آگے کیا اور حسن مجتبیٰ کی امامت پہ نماز ختم کی. یہ کیا تھا؟ یہ جیسے رسول اللہ نے مولا علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے علی بن ابی طالب نے حسن مجتبیٰ کے لیے غدیر بنائی تھی مسجد کوفہ میں کہ اب علی کے بعد امام وہ ہے کہ جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے. لیکن امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہی معاملہ سب سے زیادہ ڈاؤٹ فل اور مکس اپ ہے کہ امام نے وسیع بنایا ہی نہیں، ایک کو وسیع بنایا ہی نہیں. اب عبادتوں سے تو معاملہ طے نہیں ہوگا کہ کس کی لمبی نمازیں ہیں تو اس کو امام مان لو، یا کس نے قیام کیا اس کو امام مان لو. جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی، آپ شہادت کی مجلس میں تشریف فرمائیں، منصور دوانقی نے فوراً پوچھا سلیمان سے جو زمانے میں مدینہ کا گورنر ہے کہ جعفر صادق نے جس کو اپنا وسیع بنایا نا، وسیع کا مطلب ہے کہ یہ میری وصیت پر عمل کرے گا اور یہ میرے بعد میرا ریپریزنٹیٹو اور عہدیدار ہے، جو جس کو وسیع بنا اس کو قتل کر دو، اس کو بھی ساتھ میں قتل کر دو. تو سلیمان نے جواب دیا کہ حضرت کیا قتل کریں، ایک تو وسیع آپ کو بنائے. امام صادق علیہ السلام کی اب حکمت عملی دیکھیے گا، آپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہا. اب آپ امام کیسے طے کریں گے؟ آپ دیکھیں بات یہ کہ ایک تو وسیع آپ کو بنایا ہے، دوسرا وسیع خود مجھے بنایا ہے. مدینہ کے گورنر ہی کو امام نے اپنا وسیع بنایا تھا. تیسرا وسیع بنایا اپنی زوجہ حضرت حمیدہ بربریہ کو. 7ویں امام سے لے کر پھر 11ویں امام بلکہ 12ویں امام تک تمام ائمہ کی والدہ گرامی، ان میں سے کوئی ایک بھی عرب نہیں ہے. یہ پھر ایک الگ تاریخ ہے، کیونکہ ہر امام ہوا اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. تو جو دنیا کا پاکیزہ ترین رحم تھا نا، جو اس لائق ہو کہ جہاں گوہر امامت پرورش پا سکے، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ خراسان میں ہو، چاہے وہ حتیٰ فرانس میں ہو، یہ ائمہ کی تاریخ میں وہاں سے ائمہ علیہ السلام کی والدہ گرامی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلوایا اور پھر امام کے ازدواج میں آئی. وہ یہ ایک الگ تاریخ ہے پوری. ایک وسیع بنایا حضرت بی بی حمیدہ کو، ایک عبداللہ افتحی کو جن سے وہ طلاق والا مسئلہ پوچھا گیا، اور ایک موسی قاسم. اب کتنا ڈاؤٹ فل ہے امر امامت امام صادق کے بعد کہ مانے کسے امام؟ میں
کہہ رہا ہوں آپ سے آج کے زمانے میں آپ نہ سوچیں، اپنے آپ کو اس زمانے میں لے کر جائیں. لیکن ایک جو ولایت سے سیکھا ہوا شیعہ ہے، ایک محمد نیشاپوری ہے، نیشاپور سے اس کا تعلق ہے، وہ چلا نیشاپور سے امام صادق کی خدمت میں خمس اور صدقات دینے کے لیے کہ امام کی خدمت میں تقسیم کریں، بہت زیادہ مال لے کر. اس کو گزرنا تھا، مدینہ جانا تو کوفہ سے گزرنا ہے. وہاں سے مدینہ سے ایک شخص چلا اور دونوں ملے. میں کہہ رہا ہوں اتفاق، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز ایک مصلحت کے ساتھ ہوتی ہے. کہتے ہم پہنچے کوفہ میں قبر امیر المومنین کے پاس، ہماری ملاقات ہوئی. دیکھا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ثابت بن دینار، وہ درس دے رہے ہیں وہاں پر اور کہہ رہے ہیں قال الباقر و قال الصادق، قال الباقر قال الصادق. انہوں نے پوچھا اس مدینہ سے آنے والے سے کہ مدینہ کی خبر بتلاؤ کیا ہے. کہ مدینہ سے جب میں چلا تو صادق علیہ محمد کی شہادت ہو گئی. فغشی علیہ، ثابت بن دینار پر غشی طاری ہو گئی شہادت کا سن کر. تو ان دونوں کے سمجھ میں آیا کہ یہ جو بھی بیٹھے ہوئے نا، یہ کوئی امام اسلام کے سچے محب ہیں کہ شہادت کا سن کر ان میں غشی طاری ہے. غشی سے بے فاقہ ہوا تو پہلا سوال اس مدینہ سے آنے والے سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ وسیع کس کو بنایا جعفر صادق نے. کہ یہی تو مشکل ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا. 5 وسیع بنا دیے ہیں جعفر صادق نے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک منصور دوانکی کو بنایا ہے، ایک سلیمان کو بنایا ہے، ایک اپنی زوجہ ہیں بی بی حمیدہ ان کو، ایک عبداللہ افتحی، دوسرے موسی کاظم. سجدے میں گئے ثابت بن دینار اور کہا الحمدللہ الذی ہدانی الی ہداہ، حمد اس پروردگار کی جس نے مجھے صحیح ہدایت تک پہنچ کر بتلا دیا کہ امام کون ہے. ارے کہاں سے بتلا دیا کہ امام کون ہے؟ تو 5 نام لیے جا رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جی اس میں واضح تو ہے. اچھا، امام علیہ السلام کے بعد ابھی تک امامت طے نہیں ہو پا رہی کہ کیا ہے. تو صادق علیہ محمد کا کوئی بھی شاگرد ایسا نہیں کہ جو اٹھ کے یہ کہے کہ اچھا جب تک کہ کوئی نہ مانے مجھے وقت کا حسین یا وقت کا امام مان لو. میں تو امام صادق کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، مجھے نہ 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 ایسا ہو نہیں سکتا. ذہن میں رکھیے گا، مجھے ہی مان لو. نو نو بھائی امام کون ہے؟ دیکھو امام کون ہے کہ بہت واضح. کہ واضح کیسے؟ 5 لوگوں کا نام لیا ہوا ہے. دیکھو منصور امام کا قاتل ہے، وہ تو اگلا امام ہو نہیں سکتا. سلیمان بنی ہاشم سے نہیں ہے، امامت بنی ہاشم میں وہ ہو نہیں سکتا. عبداللہ افتحی، اس کے بدن میں ایک نقص ہے اس لیے اس کو افتح کہا جاتا ہے. امام وہ ہو نہیں سکتا جس کے بدن میں نقص ہو. حمیدہ خاتون مستور ہیں، خاتون تک امر امامت آتا نہیں، بچے موسی کاظم وہی وقت کے امام ہیں. یہ امام موسی کا مل کے صلوات بھیجیے گا، نام امام جعفر صادق علیہ السلام. بس ہو رہی. یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ثابت ابن دینار جن کا نام آپ نے سنا کہ جنہوں نے فقط اس ایک وصیت کو سن کر جس میں 5 نام تھے یہ سمجھ لیا کہ امام صادق کیا کہنا چاہ رہے تھے. ثابت ابن دینار جانتے کون ہیں؟ ایک نام سے آپ جانتے ہیں، یہ ہیں ابو حمزہ صومالی، جن کی دعا آپ رمضان المبارک میں سنتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی. تو ابو حمزہ صومالی نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا کہ نام لیا امام نے، ایک تو قاتل کا وہ ہو نہیں سکتا، پھر سے ریپیٹ کریں وجہ سے. سلیمان وہ بنی ہاشم سے نہیں ہے، خاتون تک امر امامت آیا نہیں. اب 2 بیٹے رہ گئے امام صادق کے. تو اگر بڑا بیٹا ہی فقط امام ہوتا تو چھوٹے کا نام نہ لیا جاتا. بڑے کے ساتھ خاص چھوٹے کا ذکر کیا ہے، یہ ابو حمزہ صومالی کہہ رہے ہیں. تو من علی الکبیر دل علی الصغیر، چھوٹے کو امام بنایا ہے، بڑے پر فقط احسان کیا کہ اس لسٹ میں اس کا نام لے لیا ہے. اور اس طرح سے وَأَخْفَى أَمْرٌ عَظِيمٌ، اس طریقے سے نام لے کر دوستوں کو بتلا دیا ہے کہ کون امام ہے، دشمنوں سے امر کو پوشیدہ رکھا ہے کہ کون امام ہے. یہ غیبت کے زمانے بھی ہم سے کہا گیا، معلوم ہے آپ کو؟ ہر جگہ کھل کر ہر بات کا اظہار نہ کرو. ہم سے منع کیا گیا کہ ہر جگہ اس اپرائزنگ کی طرف نہ جاؤ. کیوں؟ فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں شہد کی مکھی کی طرح رہو. کتنی خوبصورت مثال ہے
کہ شہد کی مکھی کی طرح اس لیے رہو کہ اگر اور جانوروں کو پتہ چل جائے نا کہ شہد کی مکھی کے شکم میں کیا ہے تو اس کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیں گے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے شکم میں کیا ہے, کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے. تو تمہارے پاس جو خزانہ ہے نا ولایت و برات کا, ایسے چھپا کے رکھو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے اندر کیا خزانہ ہے. ولایت کی کون سی نعمت اور برات از اعداء اہل بیت, اس کا کیا خزانہ آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے. وہ جب پھر وہ 12واں آئے گا نا تو پھر وہ جو قبروں سے نکالے گا تو پھر وہ خزانہ کھل کے سامنے آئے گا کہ برات از اعداء اہل بیت, یہ کیا نعمت ہے اور کیا عقیدہ. اس میں بھی ایک آخری فلٹر رکھا ہے امام نے. ایک فلٹر بہت ہیں غیب فلٹر, یعنی چھلنی ہوتے جاؤ, فارغ ہوتے جاؤ, جن کا پورا عقیدہ نہیں فارغ ہوتے جاؤ. پتہ ہے فلٹر آخری کیا ہے؟ آخری فلٹر یہ کہ جیسے اس پہ اصولی دیں گے تو درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا. یہ آخری فلٹر ہے. تو بعض لوگ کہیں گے کہ اگر یہ اتنے ہی برے ہوتے تو سرسبز و شاداب کیوں ہو گیا, یہ تو بڑا اچھا درخت ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ تو بڑے اچھے لوگ تھے. بس یہ آخری فلٹر ہوگا, اس میں سے کچھ لوگ نکل جائیں گے, پھر جو رہ جائیں گے خالص شیعہ رہ جائیں گے. پھر جو خالص شیعہ رہ جائیں گے تو امام سمجھائیں گے اور امام بتلائیں گے کہ یہ درخت اس لیے سرسبز و شاداب ہو گیا تھا کہ یہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ مجھ پر دشمن فاطمہ زہرا کو سولی دی گئی ہے. یہ اللہ نے میرا انتخاب سارے درختوں سے کیا, اس خاطر وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا. یعنی جو ایمان نہ رکھنے والے تھے وہ کچھ اور سمجھے, جو ایمان رکھنے والے تھے وہ کچھ اور سمجھیں گے. یہ وہ فلٹر ہے. بات واضح ہے؟ تو اس پہ ایک طویل صبر کرنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو سب ان کو دیوانہ کہتے تھے کہ صحرا میں پتہ ہے کہاں کشتی بنا رہے تھے؟ آج مسجد کوفہ میں وہ مقام ہے کہ جہاں سے وہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا. تو پورا ڈیزرٹ ہے وہ, تو وہاں پہ کوئی آپ کو سیلاب کے آثار نظر آتے ہیں کبھی بھی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ تو دیوانے ہو گئے جو کشتی بنا رہے ہیں, پاگل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا وسطیٰ الفلک بأعیننا, ہمارے نظروں کے سامنے بناؤ کشتی, بناؤ کوئی بات نہیں. جب پوری کشتی تیار ہو گئی تو 240 لوگ تھے حضرت نوح کے ساتھ, باقی سب چھوڑ کے جا چکے تھے 240. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ ابھی 100 سال آنے میں دیر ہے طوفان, 100 ایئرس کا ویٹ کریں. تو جو ساتھ میں تھے ان میں سے 1/3 نے کہا کہ بھائی یہ تو واقعاً جو دوسرے لوگ کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے, کچھ نہیں ہونے والا. وہ چھوڑ کے چلے گئے. 100 ایئرس تک خالی 2/3 ساتھ میں رہے, یعنی 240 میں سے مثال کے طور پر 160. 100 ایئرس جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح ان سے کہو کہ ابھی مزید 100 سال کا انتظار اور کریں, اور انتظار کریں. ان میں سے بھی 1/3 نے کہا کہ بھائی وہ جو پچھلے 1/3 والے جدا ہو گئے نا وہ صحیح ٹائم پہ چل گئے, ہم خامخواہ جو ہے 100 سال یہاں پر پڑے رہے. وہ بھی چلے گئے. پھر جو آخر میں رہ گئے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 خالی رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 سال گزرنے کے بعد اے نوح یہ وہ خالص ہیں جو تمہیں چھوڑ کے کبھی جائیں گے نہیں, ان کو بٹھاؤ کشتی میں. یہ جو الگ الگ فتنے اٹھیں گے نا آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد, اللہ جانتا ہے. ہماری دعا تو ہے کہ آج ہی اسی وقت اسی لمحے, لیکن اللہ جانتے ہیں کتنے 100 سال بعد. اس لیے ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ غیبت کا زمانہ اتنا طولانی ہو جائے گا کہ جو ماننے والے ہوں گے وہ کہنے لگیں گے اگر کوئی مہدی ہوتے تو ظاہر ہو چکے ہوتے, اب ہے نہیں لگتا کوئی. بس عزیزوں بات تمام ہو گئی, اور کاش وقت ہوتا تو میں اور آپ کی خدمت میں صادق علیہ السلام کا میں نے تھوڑا سا فقہ کا کنٹریبیوشن پڑھا, اور یہ آپ سے عرض کیا کہ امام علیہ السلام کی جو عظمتوں کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ باقی ائمہ جیسے جو ان کے زمانے کے امام بن بیٹھے تھے ان کے جیسے ہیں, یہ ائمہ کے لفظ میں ان کے لیے استعمال کر, ان کے جیسے نہ ایسی بات نہیں. پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے جو زیارات ہمیں تعلیم فرمائی, تھوڑا سا اس پہ بات ہو گئی. امام نے کس انداز سے وصیت فرمائی, امام کی شہادت کی وجہ سے اس پہ بات ہوئی. ایک بہت بڑا امام علیہ السلام کا کنٹریبیوشن عزاداری کے بارے میں. ابو ہارون مخفوف سے امام کہتے ہیں کہ ارسل حسین, حسین کے لیے مرثیہ تو پڑھو. ایک بات ذہن سے نکال دیجئے گا کہ جو یہ تصور ہے کہ ہم نے فقط رو لیا تو کیا فائدہ ہو, کچھ سیکھا نہیں. امام صادق علیہ السلام کو کوئی سکھلا سکتا تھا کیا؟ کچھ کوئی سکھلاتا ہے امام صادق علیہ السلام کو کہ مولا آپ کے علم میں میں اضافہ کر رہا ہوں؟ امام خالی روتے تھے. یہ ہے رونا عزاداری, جس کو ہم سب سے کم سمجھنے لگے نا اس وقت. اب محرم شروع ہونے والا ہو تو کہتے ہیں خالی رو کے کیا کرو گے. یہ امام صادق علیہ السلام کے دل کو دکھانا ہے.
امام صادق علیہ السلام نے ابو ہارون مقفوع سے کہا ارسل حسین، حسین کے لیے مرثیہ تو پڑھو. تو اب امام سامنے بیٹھے ہوں تو کھل کے پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، کہ جیسے عام طریقے سے انسان پڑھتا ہے تو بڑے دھیمے انداز میں ایک امام کے سامنے ادب کی رعایت کرتے ہوئے ابو ہارون مقفوع نے پڑھنا شروع کیا. امام نے روک دیا، کہا نا ارسے کما ترستے عند قبر الحسین، جیسے حسین کی قبر پہ جا کے پڑھتے ہو ویسے کیوں نہیں پڑھے میرے سامنے، ویسے پڑھو، ویسے پڑھو. اور بیٹا تھوڑی دیر کے لیے رکھیے، اس کے بعد کبھی امام یہ فرمائے کہ آپ نے ایک مرثیہ خاں سے کہیں کہ جاؤ ممبر پہ جا کے مرثیہ پڑھو، اور امام پردہ آویزہ کریں. یہ جو پردے کے ساتھ مجلس حسین میں شرکت ہے، یہ سنت امام صادق علیہ السلام ہے. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں سنت جاری ساری رہی. یہ آغاز امام کو جو موقع ملا ہے امام صادق علیہ السلام کو ملا ہے. تو میری ان ماؤں بہنوں کو سلام کہ جو حجاب کی رعایت کرتے ہوئے مجلس میں تشریف لاتی ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کے دل کو راضی کرنا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں مجلس امام حسین کا انعقاد فرمایا، کہا جاؤ تو جہاں جس گھر میں مجلس امام حسین کا انعقاد ہو جائے وہ سنت امام صادق پر عمل کر رہا ہے. اور امام نے فرمایا کہ من انشدہ، جو مرثیہ پڑھے اور فَأَبْكَى 50 لوگوں کو رلائے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو اس کے لیے جنت ہے. تو امام نے کہا کہ من انشد فینا شعرا، نہیں 50 نہیں، فَأَبْكَى 40، اگر 40 لوگوں کو رلائے تو اس پہ جنت واجب ہے. دیکھیں جنت واجب ہونا اور ہے، جہنم کا حرام ہونا اور ہے. جنت واجب ہے، لیکن اگر حقوق الناس کی رعایت نہیں کی، خاص طور پر حقوق الناس، اس کا جس نے خیال نہیں رکھا تو موت کے وقت یا قبر میں یا برزخ میں اس عذاب سے گزرنا ہے. ذہن میں رکھیے گا. حقوق الناس کے لیے تو خاص طور پر رعایت نہیں. بہن کا حق کھا لیا، بھائی کا حق کھا لیا، کوئی قرضہ لے کے واپس نہیں کیا جان بوجھ کے، وہ ساری باتیں جو مسائل میں پیش کرنے کا موقع نہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. وہ خود امام صادق نے ایک بات یہ بھی فرمائی، ہماری جو سب سے بڑی امید ہے وہ شفاعت سے. یہ بھی حمیدہ سے فرمایا تھا وقت آخر کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو کمتر سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت پہنچتی ہی نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی اگر شفاعت ہے شیعوں کے لیے تو وہ کہ جو نماز کو، یہ نہیں کہا کہ جو نہ پڑھے، حد تک کمتر سمجھے، اس کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہے. تو جن چیزوں کا امام نے اہتمام فرمایا اس کا اہتمام کریں آپ، یہ واجب ہے. یہ مجھ پہ بھی واجب تھا کہ میں امام جعفر صادق کی مجلس میں اس بات کو بیان کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام نے کہا لیکن جو ہمارے لیے شعر پڑھے فَأَبْكَى 30 اور 30 لوگوں کو رلائے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس پہ بھی جنت ہے. پھر کہا فَأَبْكَى 20 لوگوں کو رلائے، پھر کہا فَأَبْكَى 10 نہیں 10 لوگوں کو رلائے. یا مومنین ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، مومنات بھی ہیں پردے کے ساتھ. پھر کہا امام نے نہیں 10 بھی بہت ہیں. من انشد فینا شعرا فَأَبْكَى واحدا، کوئی ایک مجلس میں گریا کرے، کوئی ایک تو روئے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے بھی جنت ہے. پھر امام نے کہا کہ کوئی ایک بھی نہ رو سکے، فَأَبْكَى نہیں، رلائے نہیں کسی کو، جو ہمارے لیے شعر پڑھے اور فقط خود پڑھنے والا رو جائے، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے. پھر امام نے فرمایا من انشد فینا شعرا، جو ہمارے لیے شعر پڑھے اور نہ پڑھنے والا روئے نہ سننے والا روئے، کوئی رونے جیسی شکل تو بنا لی، فَلَهُ الْجَنَّةُ. تو اگر رونا نہ سکے تو رونے جیسی شکل ضرور بنا لیا کیجیے. ابو بصیر بھی امام کے سامنے جب روتے تھے تو امام نے کہا تو رو کیوں نہیں رہا؟ کہا والا میرا رومال تر ہے میں رو رہا ہوں. کہ نہیں ویسے روئے کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہوتی. کبھی امام صادق علیہ السلام فرمائے، کتاب الہدایت الکبریٰ میں روایت ہے، فرمایا لا یوم کا محنتنا بیوم کربلا، ہمارے لیے کربلا سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں ہے، الا یوم السقیفہ. ہائے ہائے. فرمایا لیکن جب ہماری دادی پر ظلم ہوا وہ دن اس سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے. فرمایا مفضل سے، فرمایا جب احراق باب فاطمہ، جب فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کا در جلایا گیا اور رفض سے محسن کی شہادت ہوئی اور علی بن ابی طالب کا حق غصب کیا گیا، وہ ہمارے دن کربلا سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ وہ اصل یوم العذاب، ہر مصیبت کا آغاز وہاں سے. اس لیے ایام فاطمیہ کو نہ بھولنا، یہ امام صادق علیہ السلام کی وصیت و سنت ہے.
پھر امام فرمائے کہ دنیا نے تو میری دادی فاطمہ کا احترام نہ رکھا، لیکن تم جلال دیکھو گے میری جدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہ، جب وہ قیامت میں تشریف لائیں گی تو نور کے ناقے پر ہوں گی، اور جبرائیل ان کے دائیں طرف ہوں گے، اور میکائیل ان کے بائیں طرف ہوں گے، اور رسول اللہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور اس وقت وہ اپنے شیعوں کی شفاعت ایسے کریں گی کہ جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدا کرتا ہے، تو میری دادی فاطمہ زہرا اپنے شیعوں اور اپنے محبوں کو جدا کریں گے۔ یہ امام صادق ہی فرمائے۔ امام نے اس حدیث کو تو بیان کرتے ہوئے یہ کہا، میں پہلے جملہ کہہ دوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں، کہ جو یہ سنے اور اس کا دل مغموم نہ ہو، اس پر اللہ اپنی رحمت نہ نازل کرے۔ پھر امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم جانتے ہو سب سے پہلا حساب کس بات کا ہوگا؟ محسن کی شہادت کا ہوگا۔ جب فاطمہ در و دیوار کے درمیان جب سیدہ کی صدا گونجی فخذینی فضا فضا، مجھے سنبھال میرا محسن مار دیا گیا۔ عجب روایات ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں جس کے آنسو بہہ جائیں رخسار تک آ جائیں، فقط جس کی آنکھیں تر ہو جائیں اس کا الگ ثواب ہے، جس کے آنسو رخسار تک بہتے ہوئے آ جائیں اس کا الگ ثواب ہے۔ اس لیے کوشش کبھی کیا کیجئے کہ اگر کم سے کم اتنے آنسو بہ جائیں کہ آنسو بہتے ہوئے رخساروں تک آ جائیں، اور اگر نہ بھی آ سکے تو خود آپ اپنے آنسوؤں کو رخساروں پر مل لیا کیجئے، یہ کہتے ہوئے کہ مولا میرے آنسوؤں کو۔ امام صادق کا گھر 2 مرتبہ جلایا گیا۔ امام کا گھر جب جلایا گیا تو امام علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو بعض اصحاب نے امام کو تسلی و پرسہ دیتے ہوئے کہا کہ مولا آپ کا گھر تو جل گیا لیکن بہرحال آپ کا خانوادہ محفوظ رہا۔ امام نے کہا کہ نہیں، میں اپنے خانوادے کو یاد نہیں کر رہا، وہ اگر زبان حال یہ پڑھوں تو میں مرد ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو بچاتا رہا، میری پھوپھی زینب عورت، شام غریبہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے۔ کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ شام غریبہ بیویوں کی کیا کیفیت تھی؟ امام نے کہا سوال کرنے والے تو نے ایک بار پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا، اور امام علیہ السلام نے تسبیح کو توڑ دیا اور دانے بکھر گئے۔ کہ دیکھ جیسے دانے بکھر گئے ویسے شام غریبہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام کے لیے لکھا ہوا ہے کہ منصور دوانقی نے امام کو دربار میں بلایا تھا اور پہلے تو تلوار سے شہید کرنا چاہا، اور جیسے ہی تلوار اٹھائی نا امام صادق علیہ السلام کے سامنے تو اس کے ہاتھ لرزے اور ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو امام علیہ السلام کو اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا اس نے۔ تو کسی نے کہا تو نے امام کو قتل کرنے کے لیے بلایا تھا، تیرے ہاتھ کیوں لرزنے لگے؟ کہ جیسے میں نے تلوار اٹھائی تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ گیا، اور رسول اللہ کی جلالت اور ہیبت اتنی تھی کہ میں امام صادق پر تلوار نہیں چلا سکا۔ بس لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ الحسین۔ اللہ جانے ایک مصلحت تھی بہرحال کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ کا چہرہ ایسے آیا کہ منصور نہیں تلوار چلا سکا، لیکن کربلا میں کیا تھا؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں مقام قتل گاہ کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اس پر لکھا المذبح المقدس۔ مذبح کہتے ہیں جانتے کسے؟ ذبح خانے کو کہتے ہیں مذبح۔ امام حسین کی شہادت کے وقت امام رضا نے فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، حسین پہ اس لیے رویا کرے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کر دیا۔ الشمر جالس علی صدر، شیر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قابض علی شیبۃ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لی۔ فضربۃ بضربۃ، حسین پر ضربتیں لگی، 13 ضربتوں سے حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ کربلا میں صدا گونجی لقد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا۔ ایک آخری منزل تک آپ کو لے جاؤں اور گفتگو تمام کر دو، اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے کچھ تفصیل سے امام حسین السلام کے مذہب، اس لیے کہ کل حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کا بیان ہوگا۔ حضرت حمزہ علیہ السلام جنہیں اہل بیت الاطہار علیہ السلام نے مسلسل یاد فرمایا، کل شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین بھی، اور حضرت حمزہ اور امام حسین کے مصائب میں بڑی شباہت ہے، وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ لیکن آج تو اتنا کہ امام صادق علیہ السلام کو غسل و کفن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیا، امام کا جنازہ چلا جنت البقیع میں، امام مدفون ہے۔ آپ جانتے ہیں آج تک امام مظلوم ہے، امام کی نہ کوئی زری ہے، نہ کوئی گنبد ہے، نہ کوئی مزار ہے، نہ صادق آل محمد کی وہاں کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ آقا ابا عبداللہ الحسین آپ بڑے مظلوم ہیں، لیکن آج تو لاکھوں لبیک یا حسین کہنے والے ہیں آپ کے حرم میں۔ صادق آل محمد کی کوئی زیارت پڑھنے والا، وہاں کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں، وہاں کوئی ذری موجود نہیں ہے، لیکن امام صادق کا جنازہ چلا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ امام صادق کا جنازہ اہل بیت میں وہ تھا جو بڑے احترام سے اٹھا، اس لیے کہ امام کے شاگرد تھے تو کچھ شاگرد کی حیثیت میں آئے، کچھ فرزند رسول سمجھتے ہوئے، کچھ امام سمجھتے ہوئے، امام کا جنازہ احترام سے اٹھا۔ اہل بیت میں جنازوں کی تاریخ بڑی مظلوم رہی ہے، جانتے ہو نا، رسول اللہ کے جنازے میں 11 لوگ تھے نہیں، اگر اور سن سکو تو فاطمہ کے جنازے میں مگر 7 لوگ تھے۔ رات کی تاریکی میں
حیدر کرار مولا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں تھا. امام صادق کے زمانے میں پتہ چلا مولا علی کی قبر کہاں ہے، ورنہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا. حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی اور حسین کا تو کوئی لاشا اٹھانے والا ہی نہیں بچا تھا. امام صادق علیہ السلام کا جنازہ تو احترام سے اٹھا. یقیناً امام علیہ السلام ان کے گھر میں جو مستورات ہیں یقیناً ان کو پرسہ دیا گیا ہوگا، یقیناً تعزیت پیش کی گئی ہوگی. بس یہ امام حسین کا مقدر ہے. میں چاہتا ہوں، مجھ سے کہا بھی گیا کہ 4 سال کی بچی کا ذکر کر کے مصائب اختتام تک پہنچ جائیں اور آپ رونے کے لیے تشریف فرمائیں فرش عزائے. اللہ جانے پھر کون امام صادق علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھ سکے، آ سکے. دیکھو یہ فقط حسین کی شہادت کی بات ہے، فقط تماچے نہیں مارے گئے سکینہ کو. میں نے خود اگر بہار الانوار سے روایت نہ پڑھی ہوتی تو نہ کہتا یہ روایت، اس لیے کہ روایت بڑی سخت ہے، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن سخت ہے، لیکن ہے کتاب میں اس لیے. اور بہار الانوار جیسی کتاب میں بی بی سکینہ کی پشت پر نیزے مار کر گرایا گیا تھا. اور سکینہ کی بالیوں کو ایسا کھینچا گیا کہ تسیل الدم، سکینہ کا خون بہتا رہا رخساروں تک. اور جب آئیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سکینہ کو گود پہ لینے کے لیے تو بچی نے پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ پھوپھی اماں دیکھیے گا کہ میرے کان کیسے زخمی ہیں، کب پھوپھی اماں کیا کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے میں اپنے سر پہ ڈال. بی بی زینب نے فرمایا امتو کے مثلو، اے سکینہ پہ تیری چادر نہیں چھینے گئی، تیری پھوپھی بھی پہرے دار ہے. جب یہ بچی باپ کے لاشے پر پہنچی تو ظالموں نے حسین کے لاشے کا حال یہ کیا کہ بچی نہ پہچان سکی. بس سکینہ کو باپ کے لاشے سے آواز آئی الہیہ الہیہ یا بڑی. سکینہ پہنچی تو میں نے علامہ طاری جوہری صاحب اللہ مقام ان سے جملہ سنا، شام غریبہ سکینہ نے ایسے گزاری، حسین کے سینے پر جگہ نہیں بچی تھی، سکینہ باپ کے پیروں پر سر رکھ سو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ویسے سلام کرو جیسے امام صادق نے سکھلایا. زیارت وارثہ جانتے امام صادق کیسے پڑھتے تھے؟ امام پہنچتے تھے اپنے رخساروں کو قبر حسین پر رکھ دیتے تھے اور پھر کہتے تھے السلام علیکم یا وارث آدم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک مرتبہ شروع سے پڑھ لینا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنائک وعلیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. پروردگار میری زیارت کو آقا حسین کی آخری زیارت قرار نہ دینا اور مجھے بار بار حسین پر سلام کی توفیق نصیب کرنا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین. دعا کی قبولیت کا موقع ہے ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. یا حسین یا حسین.